اور رب سے مانگے اور اتنی بھی نہیں ہو سکتی، اس کو رب نہیں دے گا۔ وہ سچا تو ہو جائے، صادق تو ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جنگلوں میں لوگوں نے ڈیر لگا کے رزق کے ڈھیر لگا دیے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو نہیں کس کس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، راتوں کو لوگوں کو اٹھا دیتا ہے۔ بھائی وہ آخر مالک خالق ہے، اسباب تو اختیار کر لیے نا، اسباب ہمارا دین کی خدمت کرنا اخلاص کے ساتھ، آپ نے کان نہیں کرنا۔ تو یہ ہے علم چھپانے کی کئی وجوہات ہیں۔ دعا فرمائیں اس وقت مجالس کثرت سے، محافل کثرت سے، عرس پہ عرس لاہور کی ابھی سیر کریں، وزٹ کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں گلیوں میں محفل مل جائے گی۔ رات کو آپ وزٹ کریں کہ زمانہ ہوتا تھا کہ کئی میلوں لوگ چل کے محفل میں جایا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے کئی مہینے پھر اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو سنایا کرتے تھے، رو رو کے پھر اس دین پہ عمل کیا کرتے تھے، سن لیتے تھے اور پھر وہ سفر کرتے تھے۔ آج موبائل میں صبح اٹھو حدیث، ہاں جی پڑھو حدیث، حکایات، علم بھرمار ہے، ہر طرف علم ہی علم ہے، علم ہی علم ہے، علم ہی علم ہے، عمل نہیں ہے۔ شاید دیاں پاویں پورے ٹرک بھی بھرے ہوں نا، جسے تک اندر نہیں نہ جائے گا شفا کدی نہیں ملے گی۔ شیشی نو ساری زندگی چومی جاؤ تے کدے کم، حالانکہ شفا ہے، شاید شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے، جنت میں لے جائے گا، لیکن اسے چومے چاٹنے سے نہیں، برکت ضرور مل جائے گی، قرآن ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور عمل کے لیے تھوڑی سی تقوی دو، بڑے حسن والے ہیں یار، ہم بھی اگلی صدی میں نہیں ہوں گے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا سردیوں میں میں حفظ کرتا تھا، میں رمضان صدری میں 1998 میں 99 میں میں حفظ کرتا تھا، 17 یا 19 پارے میرے ہو گئے تھے، سخت سردیاں ہوتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ پھر سردیاں آنے والی ہیں، گرمیاں گزر گئی ہیں، اگلی سردیوں میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں ہوں، نہیں ہوں گے، لوگ یاد بھی نہیں رکھیں گے۔ بڑے حسن والے آئے، مال والے آئے، مطلب بڑی سوچ فکر والے آئے، بڑے لوگوں کو دنیا کو ٹھانے بنانے والے آئے، سڑکیں محلات کوٹھیاں بنگلات بنانے آئے، معاش و معاشرت کو بڑے بہتر کرنے والے آئے، لیکن سب چل بسے۔ دعا انہی کے لیے کی جاتی ہے جو رب کے لیے آئے اور رب کے لیے گئے، انہی کو یاد کیا جاتا ہے، انہی کا نام زندہ و تابندہ ہے۔ تو علم چھپانا اب اس سے بڑا جرم، پھر میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں نہیں کچھ جانتا، خود بخود ہی نفسیات، یہ ہمارا نفس اتنا بڑا ازدہا ہے۔ سٹیج پہ ہمارے نام لیں گے تو حضرت صاحب بڑے خوش ہوں گے، نام نہیں لیں گے تو میں تو حیران ہوتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا نام بڑی سادگی سے لیں گے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا سادگی سے لیں گے نا۔ امام الانبیاء، ایک عادت ہے میں حضور کے القابات سے ذکر کرتا ہوں، ورنہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے، ہم نہیں کہتے کہ برا ہے، لیکن یہ ایک سادگی سے نام لیں گے۔ جب کوئی ان کا قائد ہوگا، مولوی ہوگا، پیر ہوگا، اللہ اکبر، اتنے بڑے اشتہار، اتنی بڑا نام، فلاں فلاں فلاں۔ ہمارے بزرگ تھے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حیران ہوں گے، یہ کیونکہ علم چھپانے کی بات آئے گی تو ظاہر کرنے کی بات سنیں۔ ہمارے بزرگ کے سمندری شریف کے نا وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ایک آدمی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حاجی فلاں۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام آپ کو پتہ ہے؟ وہ مسکرانے لگے، اس کو پتہ تھا تو آیا تھا، تو کہنے لگا میرا نام نمازی عبدالرشید۔ وہ مسکرانے لگ گیا، اس نے کہا یہ کیوں کہا؟ فرمایا تو یار ایک دفعہ گیا تھے حاجی بڑھ گیا سی 5 وقت پڑھنے سی نمازی نہیں پڑھے۔ یعنی یہ القابات آ گئے ہیں، نام آ گئے ہیں، حج کر کے کے ساتھ حاج کا نام آ جائے گا، حاجی الحاج، اپنے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں نا، پیر طریقت رہبر شریعت۔ ہوئے 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 حضور کے ایک صحابی کو ملنے گئے، غالباً حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے، غالباً ان کو ملنے کے لیے ایک بھانجا گیا ماموں کے ساتھ کہ میں نے صحابی رسول دیکھنا ہے، صحابی نسبت بھی تو ہے نا۔ ملنے گئے تو پوچھا کہ آپ صحابی رسول ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ بچے نے کہا ہم تو صحابی رسول سے ملنے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یار حضور کے ساتھ تو رہے ہیں لیکن حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے ہمارے صحابہ، صحابی کی ایک نسبت ہے نا، اور سچی نسبت ہے، ساری کائنات رشک کھاتی ہے، لیکن اس پر بھی وہ رو رہے ہیں کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا، ہم صحابی کہلانے کا حقدار نہیں۔ بتاؤ یار کیسے، اور اتنے بڑے صحابی، بزرگ صحابی، تقریباً حضرت ابو ایوب انصاری ہی ہیں، کہیں کسی علاقے کے گورنر تھے۔ تو دن کو یہ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ہمارے بڑے اس قدر تھے کہ ان لفظوں سے ڈرتے تھے، ان القابات سے ڈرتے تھے، بھئی پکڑ ہوگی، لفظ بولا جائے گا، لیکن یہاں باقاعدہ اگر کم لفظ آ جائیں تو وہ ڈرتے ہیں۔ آپ طریقہ کار ہی ایسا بن گیا ہے کہ دنیا بھی الفاظوں کے ساتھ ہے، کسی کے الفاظ ہوں گے اور ساتھ تشہیر ہوگی اور چیزیں ہوں گی تو لوگ کہیں گے ہاں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ قصور میں تقریر کرنے گیا، جب کھانے کھانے لگ گئے تو ہم بیٹھے، تو آپس میں ان کو نہیں پتہ تھا ایسے مولوی نے تقریر کی تھی، وہ کھانے کے ٹائم آ گئے تھے۔ تو وہ جب ہم بیٹھے کھانا کھانے تو وہ بھی ان کے خاص مہمان تھے، ہم ایک کمرے میں بیٹھے تھے، تو یہ کہنے لگا کہ یار فلاں محفل کرائیے، اور کرائیے لیکن مولوی نہ ایڈا چاجدہ نہیں بلایا۔
اس نے کہا خیر ہو گئی، کیوں؟ کہ تو میں نے 20-25 ہزار والا مولوی، یہ میں نے کانوں سے سنا ہے۔ میں اس دن ایک نئی بات سنی ہے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اچھا لوگوں کے یہاں یعنی قیمت سے مولوی بڑا ہوتا ہے، 50 ہزار لینے والا، 25 ہزار لینے والا، 75 ہزار، لاکھ روپیہ۔ اب کیا ہو گیا؟ ابھی مجھے پتا چلا، تھوڑا سا، ابھی مجھے 2 مہینے پتا چلا، اب خطیبوں کے ریٹ اور طرح مختلف ہو گئے ہیں جی۔ یعنی جو لاہور میں رہتا ہے اگر لاہور میں ہوگی تقریر تو پھر 25 ہزار ہے، ضلع کے آگے ضلع بڑھتے جائیں گے تو 10 ہزار اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ یعنی ہمارے ہاں ایک لاہور سے خطیب گئے ہیں تو ضلع ملتان میں گئے، مجھے کہ دوست نے بتایا تو اس نے وہاں سے جاتے تک 50 ہزار بن گیا۔ کتنا بن گیا جی؟ 1 روپیہ بھی کام نہیں ہوا نا، بہت مشہور و معروف خطیب ہیں وہ، 50 ہزار۔ اسی پہ میں نے دلیل دیتے ایک مفتی سے پوچھا، میں نے کہا اب کیا کہتے؟ کہتے جواز کی دلیل، میں میرا دل نہیں مانتا۔ اب جواز کی کیا دلیل دیں گے؟ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، انہوں نے بڑی بڑی زمینیں خریدی ہوئی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لوگوں کو سخاوت کی دلیل دیتے آپ کہیں اعلان کر دیں ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، بھئی اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، ہم اس کو تجارت نہیں بنائیں گے، اسی کے صدقے اللہ نے دیا ہے، اب ہم نہیں لیں گے۔ یہ اعلان کر دیں یا جو کوئی دے گا ہم لے لیں گے، مانگیں گے نہیں، خدمت کرے گا تو وہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے ضلع بڑھیں گے ریٹ بھی بڑھتا جائے گا۔ ان عاشقوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہاں جب وہاں حاضری ہوگی۔ اور یہ درد، یہ باتیں کرنا بہت مشکل ہو گیا زمانے میں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ویسے مزہ ہے جی، ایسی باتیں ہیں، آخر ان کے بچے نہیں ہیں، سب کے بچے ہیں، سب کچھ ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنے خطبات میں بار بار فرمایا دین کو معاش کا ذریعہ نہ بناؤ۔ غوث پاک کیسے بنے ہیں جی؟ امامت خطابت کر کے اور اس کے اوپر مطلب پیسے لے کر، ایسا نہیں ہے۔ دعا فرمائیں، لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، لوگ خدمات کریں، لیکن اللہ جانتا ہے جو ہمارے بڑوں نے کام کیا وہ یہ ہے۔ حضور غوث پاک کا کپڑے کا کاروبار تھا، میں نے کئی دفعہ بتایا، بہت بڑے تاجر تھے آپ، اور خود کام کیا۔ جتنے بزرگوں نے دین کا کام کیا ہے نا، بڑے بڑے بزرگوں، ان کا اپنا کام تھا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ کا بھی کپڑے کا کام تھا، صحابت۔ اور سب سے بڑی بات، جو بندہ میں نے بزرگ دیکھے ہیں کوئی کام نہیں کرتے، ان کو اللہ نے رزق بڑا وافر مقدار میں دیا ہے، لیکن سخی بہت ہوتے ہیں، سخاوت بہت کرتے ہیں، اللہ ان کو دیتا جاتا ہے، وہ آگے خرچ کرتے جاتے ہیں۔ اس صورت میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری سال میں حضور نے کوئی کاروبار نہیں فرمایا، اور زندگی کے آخری جو ایام ہیں یعنی مدینے میں جا کے حضور نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ ذریعہ معاش یا جہاد تھا یا صحابہ کی خدمات تھی۔ چند صحابہ بھی ایسے تھے جو خطیب تھے، مبلغ تھے، اور لوگ ان کو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ہی ذریعہ معاش نہیں بنایا، انہوں نے اپنا ذریعہ جو ہے نا وہ دین بنایا ہے، دین کی خدمت کی ہے، کسی سے مانگا نہیں ہے، کسی سے کمپرومائز پیسے پہ مال پہ نہیں کی ہے، دین کی خدمت کرتے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں نے اپنے بزرگ بھی دیکھے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے تھے، مدرسے سے گزرتے تھے، مدرسے سے تو بچے کہتے تھے اور روٹی کھا لیں، تو کہتے تھے بیٹا میرا یہاں کھانا جائز نہیں ہے۔ مدرسے سے کشمیر میں تقریر پہ گئے، کسی نے ان کو 5,000 روپیہ دیا، جب واپس آئے تو مدرسے میں دے دیا، کہتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ مدرسے کا یا آپ کا، میرا مدرسہ بھی تو ہے نا، ممکن ہے انہوں نے مدرسے کے لیے دیا ہو، پوچھنا اچھا نہیں ہے۔ کشمیر میں گئے، واپس آئے، 5,000 روپے مدرسے کو دے دیا جی۔ اس طرح سے انہوں نے کبھی دفتر میں نہ گئے، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ تک متقی پرہیزگار علماء ایسے ہوتے ہیں، رکش ٹانگے کے اوپر بیٹھے تھے تو گھوڑے نے نا آگے گھاس جا رہا تھا، منہ لگا کے گھاس کھایا آگے والے کا، انہوں نے کہا بندے خدا اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو، اس کو پیسے دو، اس کو روکو، یہ حرام کھا لیا تمہارے گھوڑے نے۔ اس نے کہا جی کوئی گل نہیں، فرمایا مجھے ٹانگے سے نیچے اتار دو، تیرا گھوڑا سامنے حرام کھا رہا ہے، میں نے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ نیچے اتر گئے، وہ کھوتی ریڑھی کے اوپر بیٹھ کے، بہت بڑے عالم تھے، تقریر کرنے چلے جاتے تھے، مسجد میں جا کے سوئے تھوڑی سی دیر نا، ایسے مسجد میں جا کے سوئے، پنکھا چلتا رہا، جب اٹھے تو ساتھ ناد خاں تھا، اس کو پیسے نکال کے فرمایا مسجد کے گلے میں ڈالو۔ اس نے کہا حضور یہ کس لیے ڈال رہے ہیں؟ فرمایا ہم کوئی نماز نہیں پڑھی، ہم نے تھوڑی سی دیر آرام کیا ہے، وہ ہمارے لیے پنکھا چلا ہے، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کا بل دیں، ورنہ قیامت کے دن پوچھو گے۔ یہ تھے ہمارے بڑے بزرگ علماء، ہمارے سچے علماء اس طرح تھے، اس طرح ان کی زندگی کے گزارے تھے۔ اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا، جیب میں پیسے نہیں گنتی کرتے تھے، ایسے جو مہمان آتا اس کو کھلاتے تھے، محفل جو انہوں نے مدرسے میں کرانی اپنے پیسے سے کرواتے، کہتے میری آئیے، اپنے پیسے سے کرواتے تھے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہے اچھے سچے علماء۔ اور وہ کیا کہتے کیا تھے؟ کبھی بھی انہوں نے بات نہیں کی، کہتے تھے بندے خدا دین پڑھو اور پڑھاؤ، کبھی رزق میں کمی باقی نہیں رہے گی، یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے دین پڑھو اور پڑھاؤ، رزق میں کبھی کمی باقی نہیں رہے گی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درد دل تھا، میں نے آپ کو بیان کر دیا، دکھ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں مجالس پہ تو آپ تک بھی میں نے کہا وہ پیغام پہنچا دیں۔ آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں ذرا، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جو تھوڑی سی دیر ایک دوسرے کو سمجھایا۔ ان الذین یکتمون، کتم یکتم باب نصر ینصر ہے، آپ سے سمجھتے ہیں سبق نمبر 12 ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن ہدایات، روشنی، روشن باتیں، والہدا، اور ہدایت، یعنی روشن باتیں اور ہدایت کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ سامنے کو ہدایت دینی ہے تو کیسے دیں گے؟ چور کو بتائیں گے چوری پر یہ سزا ہے، زانی کو بتائیں گے زنا پر یہ سزا ہے، رشوت خور کو بتائیں گے رشوت پر یہ سزا ہے، صاحب منصب کو کہیں گے منصب کس طرح خیال رکھا جاتا ہے، تب تو ہم ہدایت دے سکیں گے۔ ہم نے اس کو کسی اور راستے پہ لگا، ہم نے اس کو اشراق کے نفل کے فضائل بتا دیے ہیں، تہجد کے نوافل کے فضائل بتا دیے ہیں، اوابین کے فضائل بتا دیے ہیں، اس کو پھنسا دیا ہے، وہ فرض سے بیچارہ رہ رہا ہے، ہم نے اس کو نفل پہ لگا دیا، وہ فرائض اور احکام سے رہ رہا ہے۔ من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے ظاہر کر دیا اسے لوگوں کے لیے، یعنی ہم نے روشن باتوں کو اور ہدایت کو ظاہر کر دیا۔ بینا، بینتو، بینا، ہم نے بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا اسے للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں ہم نے ظاہر کر دیا۔ اولئک یلعنو، یہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں کہ یلعنو، لعنت ہے ہم ان پر، اللہ کی، ویلعنو، لعنت ہے ہم ان پر، لاعنین، لعنت کرنے والوں کی، اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے آپ کو درست کیا، یہ اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور فرمایا پھر اپنی ظاہر کر، اور پھر چھپی ہوئی باتوں کو بھی کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا نا، چھپی ہوئی باتوں کو کیا کیا؟ ظاہر کیا، یہ توبہ میں ہے۔ وبینوا، جو علم چھپایا تھا اسے ظاہر کیا۔ فاولئک، یہی لوگ ہیں، اتوب، میں توجہ رحمت فرماتا ہوں، علیہم، ان پر، وانا، اور میں، تواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہوں۔ آخری آیت کے حصے میں فرمایا کہ توبہ کر لو، اصلاح کر لو، چھپی باتوں کو ظاہر کر لو، میں تو توجہ رحمت فرمانے والا ہوں، میں تواب ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحمت فرمانے والا ہوں۔ کہیں بھی آج تک زندگی میں دین کے معاملے میں اگر کہیں غلطی ہوئی، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور آنے والی زندگی میں ہر عمل اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین میں اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ